اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 32 سے 40 اور یہیں سے 24ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ لگائے اور سچائی کو جب وہ اس کے پاس آئے جھٹلائے۔ یعنی دو چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک اللہ پر جھوٹ لگانا یعنی اللہ پر افترا کرنا، جھوٹ باندھنا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ کا شریک ہے یا اللہ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتوں کو کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے خرافات ہے کہ جن کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اور اللہ پر لگا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے، یہ ہے جھوٹ لگانا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کہ جب ان کے سامنے صدق یا سچائی آئے تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ مثلا رسول کی رسالت، اس کا معجزہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یا تو وہ جواب لے آئیں، جواب نہ لا سکیں تو پھر ایمان لے آئیں، اگر ایمان بھی نہیں لاتے، جواب بھی نہیں لا پاتے اور جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کو جھٹلانا کہ جب یہ خبر آئے کہ تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا یہ کہہ دینا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارا پورا وجود جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا تو واپس کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ تکذیب ہے۔ الیس بجہنم مثوی للکافرین، تو کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کافر کہتے ہی اس کو ہے جو انکار کرتا ہے، تو جو ایسا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو سوالیہ انداز میں انٹروگیٹو اسٹائل میں یہاں پر پیش کیا گیا۔ اب اس کا ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کیجیے، کافرین ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ ہے متقین۔ پروردگار فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کو لے کر آیا، یہ ظاہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو یہ لوگ ہیں متقین یعنی صاحب تقوی۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فکر نجات رکھنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد صحیح طرح سے تجزیہ کرنے والے ہیں، اور جو ان کا تجزیہ ہوتا ہے اس کو وہ من و ان قبول بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک علم کی منزل ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو جانا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کی منزل ہے کہ جس کا نتیجہ تصدیق ہوتا ہے، اور اس میں پھر فکر نجات شامل ہوتی ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی احتیاط شامل ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی طریقے سے ٹرانسفارم کرتا چلا جاتا ہے کہ جو پیغام اس کے پاس پیش کیا گیا۔ تو وہ جو صدق لے کر آئے، سچائی، وہ پیغمبر اکرم ہو گئے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی، اس میں سب سے پہلے امیر المومنین ہو گئے، اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے افراد بھی ہو گئے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی۔ اب ظاہر اس کے اندر جو معصوم ہے اس کے لیے تو اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ماضی میں بھی کوئی غلط کام اس سے ہوا ہو، مگر وہ افراد کہ جن سے ماضی کے اندر مثلا شرک ہو گیا، بت پرستی ہو گئی، لیکن اب وہ ایمان لے آئے، تو پروردگار عالم ان سب کی بطور مجموعی جو جزا بیان کرتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو یہ چاہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی یہ صبر کریں گے اس دنیا کے اندر، اس تصدیق کی انہیں قیمت دینی پڑے گی، اس کی ایک پرائس ہے اور اس کے نتیجے میں مخالفت کو برداشت کرنا پڑے گا، مگر پھر ان کے لیے آخرت میں جو یہ چاہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑا جا رہا ہے کہ جو وہ چاہیں وہ ان کو دے دیا جائے گا عند ربہم، ذالک جزاء المحسنین، اور یہی جزا ہے محسنین کی یعنی حسن عمل کرنے والوں کی۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ نظر انداز کر دے ان سے ہونے والے برے کاموں کو جو انہوں نے پہلے انجام دیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہی افراد، اب اس کو یوں سمجھیے کہ وہ گروہ جو پیغمبر اکرم کی تصدیق کرنے والا ہے، اگر ان سے ماضی کے اندر کچھ برے کام ہوئے ہیں تو سب سے ایک جتنے ہی برے کام تو نہیں ہوئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جن سے زیادہ برے کام ہوئے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن سے کم برے کام ہوئے ہوں گے، مثلا کچھ ایسے ہوں گے جن سے 25 برے کام ہوئے، کچھ وہ ہیں جن سے 20 ہوئے، کچھ وہ ہیں جن سے 10 ہوئے، کچھ وہ ہیں جن سے 5 ہوئے۔ تو جن سے پہلے برے کام ہو گئے
اور اب وہ تصدیق کرنے والے ہیں، تو 25 اگر برے کام ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں، 20 تو وہ بھی معاف ہیں، 5 تو وہ بھی معاف ہیں، اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے تو یہاں پر وہ موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں آپ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ تھے ہی نہیں۔ جب وہ تھے ہی نہیں تو کھانا کھانے کا موضوع ہی منعقد نہیں ہوتا۔ مگر وہ کہ جو ایسے تھے کہ جن سے کچھ بھی ماضی کے اندر اگر وہ معصوم نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ گناہ ہوئے ہوں گے، تو وہ گناہ ان کے نظر انداز کر دیے جائیں گے ان کی اس تصدیق کی وجہ سے۔ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو جزا دی جائے گی، جو ان کا اجر ہوگا وہ ان کو دے دیا جائے گا، اور اس کے لیے معیار یہ ہوگا جو ان کے بہترین اعمال ہوں گے ان کے معیار پر جو وہ کر رہے ہیں ان کو جزا دی جائے گی۔ یہ بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے مثلاً تو ہر نماز ایک معیار کی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اندر کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بس آپ یوں سمجھے کہ فریضہ ادا ہوا ہے، کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جو بہترین نمازیں ہیں جس کے اندر انسان بہت زیادہ انوالو ہوا ہے، اس نے اس معنویت کو، اسپرچویلٹی کو فیل کیا ہے، وہ اپنے دل سے پوری طریقے سے اس کے اندر شامل ہوا، تو یہ جو بہترین نماز اس نے پڑھی ہے اسی معیار کے اوپر دوسری نمازوں کا بھی ثواب اسے دے دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، آگے پروردگار فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اپنے بندے کے لیے خدا کافی نہیں ہے؟ یعنی پروردگار عالم کو خدا ماننے کے بعد کسی دوسرے خدا کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ خدا کو گن کر یا شمار کر کے تو نہیں مانا جاتا۔ پروردگار عالم کو اگر گن کر مانا جائے تو وہ خدا کہاں رہے گا؟ پروردگار عالم کو ان آنکھوں سے دیکھ کر اگر مانا جائے تو خدا محدود ہو جائے گا۔ پروردگار کو اگر مانا جاتا ہے تو عقلی دلیل سے مانا جاتا ہے، فطرت کی آواز پر مانا جاتا ہے۔ تو یہ ماننے کے بعد کہ ایک خدا ہے جو قادر ہے، جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہیں، اس کے بعد دوسرے خدا کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ یعنی ایک مزدور اگر ہے تو دوسرے مزدور کی ضرورت اس لیے کہ اس مزدور کے اندر محدودیت ہے، لیکن اگر اس مزدور کے اندر محدودیت نہیں ہے تو آپ دوسرا مزدور بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو پروردگار تو وہ ہے کہ جہاں پر محدودیت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو نہ اس کی قدرت کم ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کبھی معطل نہیں ہوتا، وہ کبھی سسپینڈ نہیں ہوتا، اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کوئی دلیل اس کی بنتی ہی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ اب خاص پیغمبر اکرم کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یعنی پروردگار عالم ایک طرح سے تسلی دے رہا ہے کہ حبیب آپ کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو دوسرے ہیں ان سے پروردگار عالم کے سوا یہ خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جن کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر ان کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے تو ہدایت بھی ان کی کرتا ہے جن کے اندر طلب صادق پاتا ہے، اور اگر کسی کو گمراہی میں چھوڑتا ہے تو پھر وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو گمراہی پر مصر ہو، ظالم ہو، فاسق ہو۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ عزیز اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ عزیز یعنی ایسا غالب کہ جس کو مغلوب نہ کیا جا سکے، جس کو کوئی ڈومیننٹ نہ کر سکے، وہی سب پر ڈومیننٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ وہ ظاہر ہے کہ رب ہے، بلا وجہ انتقام نہیں لے گا، لیکن اگر کوئی فرعون بننے پر مصر ہو تو پھر انتقام میں پروردگار کے لیے بھی تیار رہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی اتنا تو وہ بت پرست مشرکین بھی مانتے تھے کہ بتوں کے اوپر بڑا خدا تو ایک ہی ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے خدائیں کہ جن کو اللہ کے ساتھ خدائی میں انہوں نے شریک مان دیا تھا۔ تو پروردگار فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم نے غور کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو یا اللہ کے مقابلے پر مستقل مانتے ہو، جہاں پر تم کہتے ہو کہ نہیں یہاں پر تو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ لوگ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی یہ سوال کیا گیا اور سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ تم خود اس کا جواب تلاش کرو۔ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، اور اگر اللہ مجھے کوئی رحمت دینا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟
یعنی جب یہ بھی وہ نہیں کر سکتے اور وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد ان کے خدا ہونے کا یا خدا کے شریک ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی ان کا مستقل ہونا اور خدا سے بے نیاز ہونا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی تو اصل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ جو بت ہیں۔ قل حسبی اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آخر میں گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل اب اتمام حجت ہو چکا، اب ہماری بات سنو۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ اپنے کام کرتے رہو، یعنی جتنا مجھے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، اب اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھنا چاہتے تو آخری بات تو یہی ہے کہ بھئی ابھی تمہارا مہلت کا پیریڈ چل رہا ہے، تو اس میں اگر تم اپنے اسی روش بد کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہو، اپنے شرک اور آلودہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، انی عامل، مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے۔ من یاتی ہے عذاب، کس کے پاس آتا ہے وہ عذاب، یخزی ہے جو ذلیل کرنے والا ہے، وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور وہ عذاب جو برقرار رہنے والا ہے۔ یعنی بات میں نے سمجھا دی، اب تمہیں اگر نہیں سمجھنا ہے تو اب پھر تمہارا معاملہ ہے کہ تم پھر ان کانسیکوینسز کے لیے اور ریپرکشنز کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 40 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47، 41 سے 47۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو عمل کرنا چاہو تم عمل کرو، جو عمل مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو رسوا کرنے والا ہے، اور کس پر دائمی عذاب آتا ہے۔ یہ میں نے گزارش کی تھی، ایک طرح سے اتمام حجت ہے کہ جو بات مجھے سمجھانی تھی میں نے سمجھا دی، اب اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو ظاہر ہے تم اپنی کرو گے، یہ تمہاری اس مہلت کے پیریڈ میں سرکشی ہے کہ جو پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے، لیکن اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو بالآخر مہلت ختم ہو جائے گی اور یہ امتحان کا پیریڈ اوور ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو تمہیں نتیجہ ہے اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اب آگے اس صفحے پر جو آیت ہے، آیت نمبر 41، اس میں پروردگار عالم گویا تمام انسانوں کے لیے اس پروگرام کو ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ اتاری، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ ایک مرتبہ پھر جو گلوبل ہدایت کا کانسیپٹ ہے قرآن مجید کا، کہ یہ کتاب کسی ایک علاقے یا ایک جنریشن کے لیے نہیں ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، اس کا ایک مرتبہ پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت لے سکتا ہے، اور جو ہدایت لے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آگے آ رہا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، کہ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے حاصل کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، یعنی خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خدا تو مربی ہونے کے اعتبار سے اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے حبیب آپ ان لوگوں کے اوپر ٹھیکیدار نہیں ہیں، یعنی زبردستی انہیں مومن بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ بارہا قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو ایک مرتبہ اور ہم نے اس کو دیکھا۔ آگے پروردگار عالم موت کو اور نیند کو ایک طرح سے مماثل بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو لے لیتا ہے ان کے مرنے کے وقت، یعنی جو ہمارے یہاں عام طور پہ محاورے میں بھی ہے کہ روح پرواز کر گئی، یعنی جسم اور روح کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ تو یہ کون ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کی موت کے وقت لے لیتا ہے؟ تو یہ پروردگار عالم نے اپنی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے فرشتے اگر کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو خدا کے بہاف ہی پر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، مگر کیا یہ صرف موت کے موقع پر ہوتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے واللتی لم تمت فی منامہا، اور جنہیں موت نہیں آئی ان کے سونے کے عالم میں پروردگار عالم ان کے بھی
نفس کو، ان کی بھی جانوں کو لے لیتا ہے۔ یعنی جو موت کا موقع ہے اس وقت بھی پروردگار عالم نے جان کو رکھ لیا، اور پروردگار عالم نے نیند کے موقع پر بھی جن کی موت نہیں آئی ہے ان کے لیے بھی یہی اعلان کیا کہ ان کی بھی جانوں کو روک لیا گیا، اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، یتوفا۔ پھر ارشاد ہوا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ تو اب نیند کے موقع پر یہ ہوگا کہ جس کی موت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کو پروردگار روک لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو، یعنی جس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے آغا محسن کراتی نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ جس طرح سے لوگ پارکنگ کے لیے گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں، تو گاڑی کو پارکنگ میں اگر کھڑا کیا اور نکل آئے تو نکل تو گاڑی سے آئے مگر پارکنگ میں کھڑا کر دیا، یہ بالکل موت کی طرح سے۔ اور اگر گاڑی کو اسٹارٹ چھوڑ کر کوئی باہر نکل آئے تو یہ بالکل نیند کی طرح سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انجن بالکل بند ہو گیا، ایک ہلکی سی شعاع، ایک ہلکی سی ایک روشنی وہاں پر موجود ہے مگر اس وقت وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا نیند کے موقع پر بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روح کا تعلق بالکل ختم نہیں ہو جاتا مگر بالکل بحال بھی نہیں ہوتا، اس وقت وہ بے سود پڑا ہوا ہے، وہ اس وقت غافل ہے، اور جسم سے روح کا تعلق اس حد تک اسٹرانگ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو گویا اس کی روح پوری طریقے سے ایکٹیو ہو جاتی ہے، چارج ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کام کون کرتا ہے؟ پروردگار کرتا ہے۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آ گیا، تو ضروری نہیں کہ نیند کے موقع پر ہی اس کی موت کا وقت آئے، چلتے چلتے بھی موت کا وقت آ سکتا ہے، تو بس جسم سے روح پرواز کر گئی۔ لیکن ایک دوسرا موقع ہے کہ جب اس کی نیند کا عالم تھا تو اس کے جسم سے روح کا تعلق تھوڑا کمزور ہوا، اب اگر اسی دوران اس کی موت آ گئی تو اسی روح کو روک لیا جائے گا اور اس تعلق کو بالکل ہی ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو گویا اس تعلق کو واپس بحال کر دیا جائے گا اور یہ واپس سے چارج ہو کر اپنی زندگی کے معمولات کو انجام دینے لگے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے دونوں کیفیتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ توفا کا ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ توفا کے معنی لازمی طور پر موت کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لفظ اس عالم ہوا سے ظاہری سے نفس کو بے تعلق بنانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے سونے میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ توفا کرتا ہے، یعنی جاگنے میں جیسا تعلق اس دنیا سے تھا وہ ایک حد تک قطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے جو توفا کی لفظ کا استعمال ہوا ہے اس کو ان کی موت کی دلیل بنانا درست نہیں ہوگا۔ یہ وہ احباب جو خاص طور پر قرآن کے الفاظ کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ بہت سے افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے پر استدلال کیا ہے معاذ اللہ کہ چونکہ لفظ یہی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وفات ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے مر کر اٹھے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اور پھر ان کی غیبت کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ مگر یہاں پر جو یتوفا کا لفظ ہے اس کا استعمال اور اس کی اپلیکیشن سے لغت کے اس معنی کی پوری طریقے سے تائید ہو جاتی ہے جس کے اوپر ابھی اشارہ کیا گیا۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے ان کو پھر واپس چھوڑ دیتا ہے اور واپس ان کے تعلق کو بحال کر دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مخصوص مدت تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شفیع بنا لیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اس کے باوجود کہ نہ ان کے پاس کسی چیز کی ملکیت ہے اور نہ ہی یہ لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس تعقل کی صلاحیت ہے، یعنی بتوں کے بارے میں تو اس قسم کے عقیدے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو شفیع بنانا اس کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ جن کو یہ مان رہے ہیں ان کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس تعقل کی طاقت ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری۔ اب یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے کہ ساری شفاعت یعنی ساری سفارش پوری اللہ کے قبضے میں ہے، یہ غور طلب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے جس سے اللہ سفارش کرے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش کرنے والے وہی ہیں جنہیں اس نے مقرر کیا ہے اور وہ اس کی اجازت سے سفارش کرتے ہیں، یعنی خدا کو بائی پاس کر کے خدا کی بارگاہ میں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بات ہے جس کو ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنے، شفاعت کرے، مگر وہ کہ جس کو اللہ ہی نے اذن یا اجازت دی ہو۔ تو یہی
آیت کا مطلب بنے گا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، اب وہ نبی ہو، وصی ہو، شہید ہو، عالم ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، جس کی بھی شفاعت ہوگی وہ پروردگار عالم کے اذن اور اجازت سے ہوگی۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا ملک اسی کا ہے، زمین کا ملک اسی کا ہے، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ اب جو یہ کافروں کا اور مشرکوں کا، خاص طور پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا ایک بیہیویئر ہے کہ جس پر یہاں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا وحدت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جذبز ہونے لگتے ہیں، یعنی وہ انریسٹ ہونے لگتے ہیں، وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ ان کو بہت برا لگ رہا ہے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو خدا کے مقابلے پر ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو باطل سے اس طرح سے ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق سے اس کی نفرت بڑھ جاتی ہے اور باطل سے اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، مگر اس کا ایک پرورژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انحرافی مسئلہ ہے کہ انسان باطل کی طرف اس طرح سے انکلائنڈ ہو جائے، مگر یہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا وہ معاملہ، وہ جو گروہ جو گمراہ ہو چکا تھا، اس کے دل میں بچڑے کے لیے کتنی محبت تھی، خود قرآن مجید نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے۔ تو وہ معاملہ اسی طرح کا تھا، اسی کا ایک اپلیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے جو باطل شخصیات کے لیے اپنے دلوں میں محبت پیدا کر لیتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبر کے دشمن کی محبت، مولا کے مقابلے میں مولا کے دشمنوں کی محبت۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب اور شہود سب کا علم رکھنے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں کہ جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اگر ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا، کسی طرح سے بھی اس دنیا کے اندر ظلم کیا، اگر ان کے پاس ہوتا ما فی الارض جميعا، سب کچھ وہ کہ جو زمین کے اندر ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ہوتا، یعنی اتنے مالدار ہوتے، لافتدوا بہ، تو وہ ان سب کو رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کس کے عوض؟ من سوء العذاب، اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ وہ منظر کشی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میدان قیامت میں جو عذاب ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ اول تو ان کے پاس ہوگا کیا وہاں پر پیش کرنے کے لیے جو اتنے ہی برے ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر ہوتا بھی تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر نہ ان کے پاس ہوگا نہ وہ دینے کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ یہ والی کیفیت جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ پروردگار فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ تمام باتیں کہ جن کا انہیں خیال بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ عذاب جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کبھی ان کے سر پر آ سکتا ہے، وہ تمام پریشانیاں، وہ تکلیفیں، مگر وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 56، 48 سے 56۔ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نے دنیا میں ظلم کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا کہ جو زمین کے اندر ہے، سارا مال، ساری دولت، سارے اسباب، تو اور اس جیسی اور چیزیں بھی ہوتی، تو وہ سب کا سب فدیے کے طور پر، رینسم کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور وہ چاہتے کہ اس ادائیگی کے اس عذاب کو ان سے برطرف کر دیا جائے جو قیامت کے دن ان کے اوپر ڈھایا جائے گا، اور ان کے لیے وہ تمام تر چیزیں ظاہر ہو جاتی اللہ کی جانب سے کہ جن کا انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا،
کہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان سب کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، ان سب کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خود برائیاں ہیں کہ جو ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور کمایا انہوں نے خود ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سر پر آیا ہوگا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہو گئی۔ اب اس کے بعد دنیا میں جو انسان کا بیہیویئر ہے، یعنی یہ دنیا کے اندر جو انسان غلط کاریاں کرتا ہے اس کو یہاں پر پھر سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، چھو بھی جاتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی خدا سے لو لگاتا ہے، پروردگار عالم کو واسطے دینا شروع کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ گڑ گڑانا اس پر تنقید نہیں ہے، تنقید اس ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے کہ جو اس مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد، نعمت کے مل جانے کے بعد انسان کا بنتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، قالا، تو وہ کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ ساری منتیں، وہ ساری نظر، وہ سارے واسطے، وہ سارا گڑ گڑانا وہ فراموش کر دیتا ہے اور اسے اپنا کارنامہ اور اپنی کلاکاری قرار دینے لگتا ہے، یعنی فوراً ہی خدا مائنس ہو جاتا ہے۔ بل ہی فتنہ، پروردگار فرماتا ہے بلکہ یہ تو فتنہ تھا، ایک آزمائش تھی۔ عربی زبان کے اندر فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے، یعنی بجائے اس کے کہ جو پروردگار نے نعمت دی تھی اس پر خدا کا یہ شکر ادا کرتا اور پھر نعمت کو آزمائش کے طور پر لیتے ہوئے اس کو وہاں استعمال کرتا جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو خدا کو مائنس کیا، دوسری چیز اسے اپنی کلاکاری قرار دیا، اور اس بات کو فراموش کر دیا کہ اس نعمت کے ساتھ کوئی آزمائش جڑی ہوئی ہے کہ جس پر مجھے پورا اترنا ہے۔ پروردگار ماضی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں، جیسے ہم خود سورہ قصص کے اندر پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے قارون کی زبان سے یہ جملہ بیان فرمایا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ جب اس کے قبیلے والوں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسے فراموش مت کر، تو اس نے اسے اپنا علم قرار دیا۔ اس نے کہا کہ کون خدا اور کیسا خدا، اور اپنے علم اور ہنر کی طرف ساری کامیابی جو بظاہر کامیابی ہے اس کو منسوب کر دیا۔ پروردگار فرماتا ہے فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو انہوں نے کمایا تھا وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اب عذاب خدا کے مقابلے میں کون سی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور چیز۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو انہوں نے جو برائیاں کی تھیں، جو کمایا تھا انہوں نے برائیوں کی صورت میں، اسی کا وبال ان کے اوپر آ گیا، یعنی ان کا جو نتیجہ تھا، جو ریپرکشنز تھے ان کو فالو کرنا پڑے، ان کو فیس کرنا پڑا، وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قارون کے کیس کے اندر پروردگار فرماتا ہے خسفنا بہ، کہ اسے بھی ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کے گھر سمیت دھسا دیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ اس کی اس برائی کی وجہ سے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کو بھی ان کی برائیاں پہنچیں گی، یعنی اس کے نتائج ان کو بھی فیس کرنا پڑیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم کی ایک دائمی سنت ہے کہ پھر مکافات عمل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، پھر جب پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ختم ہوتی ہے تو ان تمام تر نتائج کو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ بے بس کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی کفر و شرک کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی بدعملی کرنے والے ہیں، کیا یہ ہمیں عاجز بنا سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے۔ بہرحال یہ اللہ کے احاطے میں ہے، پروردگار عالم کی حکومت سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولم یعلموا، کیا ان کو نہیں معلوم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو اس حکمت کو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اگر رزق میں وسعت آئی ہے تو یہ خدا کے لازمی طور پر راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر رزق کے اندر کسی وجہ سے کمی ہو گئی ہے تو یہ لازمی طور پر خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں بے شک بعض کیسز کے اندر رزق میں اضافہ راضی ہونے کا بھی
ایک اندیا ہو سکتا ہے، اور بعض کیسز کے اندر رزق کے اندر کمی پروردگار عالم کے ناراض ہونے کی دلیل بھی ہو سکتی ہے، مگر کیا یہ ہوموجینئس معاملہ ہے کہ جب بھی رزق میں اضافہ ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا، اور جب بھی رزق کے اندر کمی ہو گئی تو خدا ناراض ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، پروردگار عالم برکت دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قارون جیسا کیس ہے تو وہاں پر مال میں اضافہ پروردگار عالم کی طرف سے کسی طرح کی رضایت کی سند نہیں بن سکتا۔ تو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ آزمائش اور امتحان کا جو فلسفہ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، یعنی وہ ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب آگے پروردگار عالم، یعنی یہ جو ذکر کیا ابھی، وہ تو ظاہر ان لوگوں کا ذکر تھا جو بڑا مضمون ذکر تھا، کہ وہ جو اپنے تمام تر بظاہر جو کامیابیاں ہیں اس کو اپنی کلاکاری قرار دے رہے تھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کفران نعمت کر رہے تھے۔ لیکن اب پروردگار عالم گنہگاروں ہی کی اس کیٹیگری کو گویا مخاطب کرتا ہے کہ جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو پلٹنا چاہتے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، انابہ کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو ایک طرح سے متوجہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما احب ان للدنیا وما فیہا آیا، کہ اس آیت کے عوض دنیا اور ما فیہا کچھ بھی لینے کا حاجت مند نہیں ہوں۔ یعنی اگر یہ آیت میرے پاس ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کے عوض پوری دنیا اور سب کچھ لے لیجئے تو میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ ما فی القرآن آیا اوسع من یا عبادی الذین اشرفوا، کہ اس سے زیادہ، یہ جو آیت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن میں، اس سے زیادہ وسیع اور کوئی آیت نہیں ہے جس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے۔ آیت کا متن کیا ہے؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اشرفوا، یعنی پیغمبر اکرم خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اسراف کیا، تجاوز کیا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر۔ یعنی یہ کس کا نقصان کیا تم نے؟ زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، ٹام، ڈک، ہیری، کس کا نقصان کیا؟ کسی کا نہیں، تم نے صرف اور صرف اپنے آپ پر تجاوز کیا۔ لیکن اب میری بات سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ جو آیت ہے جو نسبتاً مشہور بھی ہے، اس کا یہ جو مین جو جملہ ہے وہ یہ والا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ تم نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر تجاوز کیا، اگرچہ تم نے زیادتی کی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کر دیتا ہے، یعنی وہ راضی ہے کہ تمہیں معاف کر دے اگر تم خدا کی طرف پلٹنا چاہتے ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو بحث اس میں نہیں ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، بحث اس میں ہے کہ تم معاف کروانا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بڑی وسعت اس کے اندر ہے، علی الاطلاق پروردگار عالم نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ لیکن اب اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے وہ طریقہ سمجھایا ہے کہ اب خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اپنے پروردگار کی طرف توبہ اور انابت کرو، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاؤ، توبہ کرو۔ توبہ کے ذریعے سے تم اپنی مغفرت کروا سکتے ہو۔ وَأَسْلِمُوا، اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، یعنی اگر ندامت ہے، رحمت پروردگار سے مایوس ہونے کا مطلب گستاخ بننا تو نہیں ہے، جسور بننا تو نہیں ہے۔ یعنی اب تم نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو، لو لگاؤ، اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ کوشش، یعنی تم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے تم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور انابہ کر لو۔ واتبعوا، اور اتباع کرو، فالو کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین بات کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تقول نفس، اور کوئی کہنے والا یہ کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس میرے حال پر، حسرت ہے آج مجھے اس بات پر کہ میں نے کیا جسارت کی اور میں نے کیا
تجاوز کیا، میں نے اللہ کے معاملے میں کمی کی، اور یہ کہ میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو موکری کیا کرتا تھا، میں تو صرف اور صرف ریڈیکیول کیا کرتا تھا۔ تو یہ تمہارے لیے پچھتاوا بن جائے گا، ریگریٹ بن جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے تم اتباع کے تیار ہو جاؤ اس بہترین بات کا کہ جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ آیت ابھی یہاں پر آیت نمبر 56 پر یہ بات مکمل تو ہوئی، لیکن یہ بھی کنٹینیو ہوگی اور اس کے اندر مزید کچھ باتیں اسی حوالے سے بیان ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔